السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول حد جنوں۔ ساحر کی آنکھ کھلی، جسم پورا درد کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور چلتے ہوئے آئینے کے پاس آیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ سر پر پٹی بندھی تھی، چہرے پر ایک خراش تھی۔ وہ مسلسل خود کو آئینے میں دیکھتے جا رہا تھا۔ اس کی چیل جیسی نظریں جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری اور اپنے جسم پر لگے نشان دیکھنے لگا۔ وہ ان نشانوں کا عادی تھا۔ ایسی چوٹیں اسے پہلے بھی بہت بار لگ چکی تھی۔ ساحر خان فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر نکلتے وہ الماری تک آیا۔ اس کی شڈول باڈی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے الماری سے اپنی بلیک شرٹ نکال کر پہنی، اس کے اوپر جیکٹ پہنی۔ ساحر خان مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے نیچے اترا۔ ناشتے کی میز پر مہروش پہلے سے ہی بیٹھی تھی۔ ساحر نے ایک نظر نہیں ڈالی تھی اس پر۔ وہ آیا اور چپ چاپ اپنی چیئر پر بیٹھ گیا، مہروش کے بالکل سامنے۔ مہروش نے نظر اٹھائی۔ ساحر کو دیکھا، فوراً نظر جھکا لی۔ ساحر نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسلسل اپنے کھانے میں مصروف تھا۔ مہروش کو وہ مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ مہروش نے محسوس کیا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔
دادی نے چائے ڈالی، خاموشی تھی، پھر اچانک ساحر کی دمدار سرد آواز گونجی کہ کھانا کھاتے ہوئے مہروش کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ مہروش نے نظر اٹھائی، اسے دیکھا، آج کہیں نہیں جانا گھر سے باہر۔ مہروش کے اندر کچھ بھڑکا، آپ نے کل سنا نہیں؟ میں نے کہا تھا دور رہوں گی آپ سے، مہروش نے چلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب آپ کا حکم بھی نہیں مانوں گی؟ ساحر نے اسے دیکھا، آنکھوں میں جیسے شعلے جل اٹھے تھے جو دیکھنے والے کو اندر سے جلا دیں۔ مہروش، اس نے دہرایا، آج کہیں نہیں جانا۔ اس نے خود کو کافی حد تک قابو کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں جانا؟ کیا وجہ ہے؟ ہر بار یہی وجہ نہیں بتانا؟ بس حکم دینا ہے۔ ساحر نے ایک پل اسے دیکھا، پھر بالکل آہستہ سے کہا، مگر آواز اور لہجے میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ کیونکہ باہر خطرہ ہے اور تم میری ہو، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ ساحر خان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو دیکھنے والے کو اندر تک ہلا دے۔ میں تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔
میں آپ کی نہیں ہوں، مہروش نے بے حد نفرت سے کہا۔ ہو تم میری اور میری ہی رہو گی، اور یہ تم بھی جانتی ہو۔ ساحر خان کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں۔ مہروش نے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں غصہ اور دکھ تھا، اور کچھ اور بھی تھا جو وہ نہیں مانتی تھی۔ آپ کو لگتا ہے بس یہ کہہ دینے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تم میری ہو بس۔ آپ نے مجھے بے شرم کہا۔ قید کیا، راز چھپائے، اور اب کہتے ہیں تم میری ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنون ہے یا ظلم؟ ساحر اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتے مہروش کے قریب آیا، اتنے قریب کہ مہروش کی سانسیں رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، جنون، ہاں جنون ہے، تم سے جنون ہے مجھے، اور اس جنون میں غلطیاں ہوئی، مگر مہروش، جنون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چاہے تم کتنا بھی دور بھاگو۔ مہروش کا دل دھڑکا۔ اس نے خود کو سنبھالا، کھڑی ہوئی۔
آپ کا جنون آپ کے پاس رکھیں، مجھے نہیں چاہیے، اور ڈائننگ ہال سے نکلتی چلی گئی۔ ساحر وہیں کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں وہ آگ ابھی تک تھی۔ مگر ساتھ ایک درد بھی تھا جو کوئی نہیں۔ زاران نے رباب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رباب نے دروازہ کھول دیا۔ رباب کی نظریں زاران پر پڑی، اسے دیکھا، فوراً نظر ہٹائی۔ رباب نے راستہ دیا، زاران اندر آیا، کھڑا رہا۔ کیا ہے زاران؟ کل جس نے فون کیا تھا وہ عورت میں نے پتہ کیا ہے۔ رباب نے اسے دیکھا۔ رباب نے اسے دیکھا۔ کیا پتہ کیا ہے؟ وہ جاوید کی بھیجی ہوئی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا تم سے۔ میری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے۔ زاران نے رباب کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ کبھی نہیں تھی۔ نہ کوئی اور تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ رباب نے خالی خالی نظروں سے زاران کو دیکھا۔ تم یقین کرتی ہو مجھ پر؟ زاران نے امید بھری نظروں سے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں کروں؟ رباب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے بوجھ کہا، سب کے سامنے رد کیا۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں یقین کروں آپ پر؟ زاران، یقین دلانا پڑتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ زاران نے اسے دیکھا۔ اس کے اندر کچھ تھا جو ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ رباب، میں نے غلطیاں کی، بہت غلطیاں کی، مگر میں جانتا ہوں الفاظ سے نہیں بنتا یقین۔ مگر ایک بات سنو، جب وہ عورت نے فون کیا اور تم نے مجھے بتایا تم نے مجھے بتایا، اس وقت تمہاری آنکھوں میں جو درد تھا وہ میں نے دیکھا۔ رباب خاموش ہوئی، اور وہ درد دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ کچھ ہے جو میں نہیں سمجھا ابھی تک۔ کیا نہیں سمجھے آپ زاران؟ زاران نے رباب کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیدھا نظریں نہیں ہٹائیں۔ وہ رباب کی نظروں سے نظر ملا کر کھڑا تھا۔ رباب، تمہارا درد مجھے کیوں تکلیف دیتا ہے؟ رباب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نہیں جانتا اسے کیا نام دوں، مگر جو بھی ہے یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا اسے کیا نام دوں، مگر جو بھی ہے یہ جھوٹ نہیں ہے۔ رباب نے نظریں جھکائیں، آنسو گرے۔ زاران، آپ جانتے ہیں آپ کے الفاظ نے کتنی بار مجھے توڑا ہے؟ ہاں جانتا ہوں۔ تو پھر
تو پھر زاران رکا کچھ لمحوں کے لیے، ایک گہری سانس لی، تو پھر یہ کہ آئندہ نہیں ٹوٹو گی تم میری وجہ سے، یہ میرا وعدہ ہے۔ رباب نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار زاران کی آنکھوں میں بے بسی تھی، ایسا کچھ جو رباب نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رباب نے آنسو صاف کیے۔ نظریں جھکائی، وقت دے مجھے زاران، جتنا چاہے لو۔ زاران مڑ کر جانے لگا، چند قدم کے فاصلے پر وہ رک گیا، بغیر مڑے کہا، رباب باہر اکیلے مت نکلنا، خطرہ ہے ابھی۔ کیسا خطرہ؟ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا۔ دوپہر کو مہروش چھت پر تھی، اکیلی بیٹھی تھی، آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ساحر کے الفاظ ذہن میں تھے، جنون ہے تم سے جنون۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ یہ ایک آدمی جس سے نفرت ہے، جس سے چڑ ہے، جس نے ظلم کیا۔ مگر جب وہ بولتا ہے تو سب کچھ الجھ جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی، دانت پیسے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اسے اپنے ذہن میں جگہ نہیں دوں گی، بالکل نہیں۔ بالکل نہیں۔ اچانک چھت کا دروازہ کھلا، ساحر آیا۔ مہروش نے دیکھا، اٹھنے لگی۔ رکو، مہروش رکی۔ ساحر قریب آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نظریں مہروش پر جمی تھیں۔ مہروش نے نظریں ہٹانا چاہا۔ نظریں مت ہٹاؤ۔ مہروش نے اسے دیکھا، غصے سے۔ کیا ہے؟ تم نے کہا دور رہو گی۔ ہاں، کہا تھا۔ ٹھیک ہے، دور رہو، مگر ایک بات سنو، باہر خطرہ ہے۔
ایک دشمن ہے جس کا چہرہ ابھی سامنے نہیں آیا، مجھ پر حملہ ہو چکا ہے اور اس دشمن نے تمہارا نام لیا ہے۔ مہروش کا دل رک گیا۔ میرا نام؟ ہاں، اس لیے میں نے روکا تھا گھر سے باہر جانے سے، اس لیے رازداری تھی، اس لیے نہیں بتایا تھا تاکہ تم ڈرو نہیں۔ مہروش نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دور رہنا ہے رہو، نفرت کرنی ہے کرو، مگر محفوظ رہو، بس یہی مانگتا ہوں۔ مہروش خاموش رہی۔ ساحر اٹھا جانے لگا۔ ساحر بھائی، آپ کو کیوں فکر ہے؟ سچ بتائیں۔ ساحر نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں وہ سرد آگ، مگر آج اس آگ میں کچھ اور بھی تھا، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ بس اتنا کہا اور چلا گیا۔ مہروش وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا دل کچھ کہہ رہا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ الفاظ ان میں کیا تھا؟ مہروش نے آنکھیں بند کی۔ اس سے نفرت ہے، اس نے خود سے کہا، نفرت۔ مگر آنکھیں بند ہوتے ہی اس کا چہرہ آیا آنکھوں کے سامنے۔ وہ آنکھیں جن میں آج پہلی بار اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ رات کو ساحر اپنے کمرے میں فون پر اپنے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ صاحب، آج اس شخص نے ایک اور چال چلی ہے۔ اس نے آپ کے ایک بزنس پارٹنر کو جھوٹی معلومات دی ہے اور ایک بڑا کانٹریکٹ رکنے والا ہے۔ اتنا بڑا؟ ساحر خاموش ہو گیا۔ یہ بڑا نقصان تھا۔ اور صاحب، ایک اور بات ہے، آج اس شخص کے آدمی آپ کے گھر کے باہر دیکھے گئے ہیں۔ ساحر کی آنکھوں میں شعلے جل اٹھے۔ کتنے تھے؟ دو۔ تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ ٹھیک ہے، نظر رکھو۔
فون رکھا، اس نے گہری سانس لی۔ دشمن قریب آ رہا ہے اور ابھی اس کا چہرہ پوری طرح سامنے نہیں آیا، مگر ساحر تیار تھا اپنی پوری شدت کے ساتھ۔ اپنے پورے جنون کے ساتھ اس نے مہروش کے کمرے کی طرف دیکھا۔ روشنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں وہ سختی جو ابھی کچھ دیر پہلے تھی وہ نرم ہوئی، بس ایک لمحے کے لیے، پھر واپس آئی اور اس نے زاران کو فون کیا۔ زاران، کل کی تیاری ہے؟ ہاں، کل دشمن کا چہرہ سامنے آئے گا، اور جب آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ساحر خان کو چھیڑنا کیا ہوتا ہے۔ میں تیار ہوں۔ ساحر نے فون رکھا۔ کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر رات کا اندھیرا عرصوں پھیل چکا تھا۔ کل آئے گا وہ وقت، اور کل سب کچھ بدل جائے گا۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ رک گیا۔ شکریہ۔